بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہم من جلابیبہن صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب كاسيات عاريات مائلات مميلات لعنهن الله او كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام کی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا ہے. یہ دولت اتنی عظیم ہے کہ دنیا کی بڑی سی بڑی دولت بھی اس کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. یہ تو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. جو چیز جس قدر اہم ہوتی ہے، جس قدر بڑی ہوتی ہے، اس کی اس قدر حفاظت بھی کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے. کوئی آدمی جواہرات کو، روپیوں پیسوں کو کھلے عام نہیں چھوڑتا، اس کو حفاظت سے رکھا کرتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی چوری ہو جائے، اس پر ڈاکہ پڑ جائے، کوئی اسے اڑا نہ لے جائے. اس کی پوری کوشش ہر انسان کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ بہت قدر والی چیز ہے. یہ محنت، روپیے پیسوں وغیرہ کے ساتھ حاصل کی ہوئی ہے، اور اگر کسی بھی چیز پر آپ محنت کریں، مشقت کریں، روپیہ خرچ کریں، وقت خرچ کریں، اس کے بعد وہ چیز آپ کو ملی، حاصل ہوئی، تو یقیناً آپ ہو یا میں اس کی بہت قدر کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ہمیں جو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، شریعت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، اسلامی تعلیمات ہمیں دیے ہیں، یہ کس قدر بڑی نعمت ہے، کس قدر بڑا اللہ کا انعام. چونکہ ہم نے بغیر محنت کی یہ چیز حاصل کی، ہم نے اس کی طلب نہیں کی، ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے جد و جہد نہیں کی، ہم نے قربانیاں نہیں دی. ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے ماں باپ نے ہمارا اسلامی نام رکھا، خوشیاں منائی، عقیقہ کیا، بال کٹائے، اور ہم اسی طرح پر تربیت پاتے رہے، بڑے ہوتے رہے. ہمیں اس نعمت کی قدر اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے اسلامی معاشرے میں آنکھ کھولی. اسلام کی، ایمان کی اور مسلم معاشرے کی قدر ہم تاریخ کا سفر کر کے ان قدردانوں سے پوچھیں، ان قربانیاں دینے والوں سے پوچھیں جنہوں نے اس راہ میں کتنی صعوبتیں، مشقتیں اور کٹھنائیاں برداشت کی. میری مراد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہے. صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے تو ہمیں واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے دولت اسلام کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھا ہے. سب سے بڑی چیز جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں حاصل کی وہ ایمان کی دولت تھی، اسلامی شریعت تھی. اسی لیے کبھی بھی اس سے سر منہ انحراف کرنا ان کا تصور تک نہیں تھا.
کبھی وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم کسی بھی معاملے میں شریعت اسلام کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنے خیالات کے مطابق چلے، چاہے وہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں ہو، الجزائر کے ساحل پہ ہو، جبرالٹر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہوں، ان کے ذہن میں ایک ہی دھن سوار تھی، وہ یہ کہ جس باری تعالیٰ نے یہ قدر والی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت کی ہم حفاظت کریں، اس دولت اسلام کو اپنے آنکھوں کا تارا بنائے رکھے، کسی بھی معاملے میں اس دولت کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ میں ایک واقعے کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورہ برات میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے عتاب کیا تھا جو غزوہ تبوک میں جانے سے اس لیے رہ گئے تھے کہ آج کل میں دیر ہو گئی، ایک طرح سے غفلت ہو گئی، اور وہ اس غزوے میں شرکت کرنے سے چوک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے حاضر خدمت ہو کر کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ منافقین جھوٹے لوگوں نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُل لَا تَعْتَذِرُوا، ان کا عذر قبول ہی مت کرو۔ لیکن ان 3 لوگوں نے جو ہے مرارہ ابن ربیع، کعب ابن مالک اور ہلال ابن امیہ، مکہ سے جن کے نام نکلتے ہیں، میم سے مرارہ، کاف سے کعب اور ہے سے ہلال، ان 3 لوگوں نے حاضر ہو کر کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ دربار نبوی کی جانب سے جب پوچھا گیا کہ تم کیوں حاضر نہیں ہوئے، جواب میں انہوں نے وہی اسلام کی دولت ذہن میں تھی، وہی ایمان کا تقاضا انہیں مجبور کر رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہ بولیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بس غفلت طاری ہو گئی، آج کل میں ہم ٹالتے رہے یہاں تک کہ ہم شریک نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، عتاب نازل ہوا۔ اسی عتاب کے دور کا واقعہ ہے۔ انس بن مالک صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ہمارا مقاطعہ کر دیا گیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 لوگوں سے کوئی بات نہ کرے، کوئی نے تجارت میں، کاروبار میں، ملازمت میں شریک نہ رکھے۔ آپ غور کیجئے، ایک آدمی شہر میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کوئی اس سے بات کرنے پر آمادہ نہیں، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ کمزور ایمان والا ہوتا تو خودکشی کر لیتا، لیکن ان کا ایمان تو مضبوط تھا۔ پہاڑوں کی بلندی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان کے ایمان کے مقابلے میں، سمندروں کی گہرائی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان کے ایمان کے مقابلے میں، وہ مضبوط ایمان والے تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقاطعے کا حکم فرمایا، کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں، تیار نہیں۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کا ایک نمائندہ مدینہ حاضر ہوتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ قدیم زمانوں میں ویزا وغیرہ، پاسپورٹ کا کوئی چکر نہیں تھا، کسی بھی ملک کا باشندہ آ سکتا تھا، جا سکتا تھا۔ سرحد پر رہنے والے محافظ اور نگران اس کی تھوڑی بہت چھان بین کر لیتے تھے، یا چنگی وصول کرنے والے، ٹیکس لینے والے ٹیکس لے لیا کرتے تھے، لیکن آنے جانے سے کسی روکا نہیں جاتا تھا۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ دنیا آج بھی ویسا پورا ایک ساتھ ہو جائے، لیکن آج ملکوں کے آپسی جو بے جان نا اتفاقیاں ہیں اس میں عوام پیچھے چلی جاتی ہے، ویزا کے لیے، انٹرویو کے لیے، فلاں کے لیے لوگوں کو جو ہے پریشان ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست اسلامی کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جانے والا ملک جو تھا روم، وہاں کا نمائندہ مدینہ منورہ حاضر ہوا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ انس کون ہے؟ انس بن مالک سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں نے اشارتاً میری طرف اشارہ کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، غلطی سے انس میں نے جملہ استعمال کر لیا، کعب بن مالک ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا تو وہ میرے پاس آیا، آ کر اس نے یوں کہا کہ روم کے بادشاہ نے آپ کے نام خط لکھا ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ میں تو رومی زبان جانتا نہیں ہوں، بتاؤ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں کہ روم کا فرمانروا کہتا ہے کہ اے کعب، ہم نے سنا ہے کہ تم سے تمہارے حکمران ناراض ہیں۔ اب اندازہ کیجئے مدینہ منورہ سے تبوک اور وہاں سے روم بہت دور کا علاقہ ہے۔ اس زمانے میں کوئی جو ہے آج کل کی طرح سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک کچھ نہیں تھا، لیکن دشمنوں کی کیسی سازشیں ہوتی ہیں کہ مدینے میں انہوں نے اپنے جاسوس بٹھائے ہوئے، اور منافقین تو تھے ہی، ان کا کام ہی یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ جاسوسی کرے۔ تو اس خط کے اندر جس کو اس نے ایکسپلین کیا، پڑھ کر سنایا، یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے حکمراں اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہیں۔ ہم آپ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس چلے آئیں، ہم آپ کو ہر قسم کا انعام دیں گے، ہر قسم کا تحفہ دیں گے، ہر قسم سے آپ کو خوش کریں گے، اور کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم تمہیں وہ اونچا مقام دیں گے کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کے کچھ جملے اس میں لکھے ہوئے تھے۔ کعب ابن مالک نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، کیا کعب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ دشمن بھی لعنت دینے لگا ہے؟ اللہ اکبر، کیا جملہ ان کا تھا! کیا کعب اتنا بھی کمزور ہو گیا ہے اپنے ایمان میں کہ دشمن بھی اسے لعنت دینے لگا ہے؟ یہ کہتے انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تمہارے حکمران سے، تمہارے بادشاہ سے کہہ دو کہ کعب کا ایمان ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو جھوٹ بول کر بچ سکتا تھا، مقاطعے سے یعنی بائیکاٹ سے بچنے کے راستے اس کے پاس موجود تھے، لیکن اس نے صرف اللہ کی رضا کی خاطر سچ بولنا گوارا کیا، جھوٹ نہیں بولا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ آپ کو اس طرح لالچ دینے سے کعب اپنے ایمان سے گر جائے گا، ایمان کا سودا کرے گا؟ بلکہ بزبان حال انہوں نے کہا کہ مر جائیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا عظیم انعام دیا ہے۔ سورہ برات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی بھی توبہ قبول فرمائی ہے جن پر زمین تنگ کر دی گئی تھی، بما رحبت، حالانکہ زمین بہت کشادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حق میں تنگ ہے، اس لیے ہے کہ لوگ ان سے بات چیت نہیں کر رہے تھے، ان کا مقاطعہ ہو گیا تھا، بائیکاٹ ہو گیا تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ان سے چوک اور غلطی ہو گئی، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور خوب انہوں نے روئے، گر گرائی اور دعائیں کی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا لحاظ رکھو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو کتنا بڑا اللہ نے انعام دیا ان کو کہ جب وہ لوگ اپنے ایمان کو مضبوط بچانے کے خاطر جمے رہے، کھڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا کہ سب سے عظیم ترین کتاب کلام مجید میں اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا؟ قرآن مجید میں چند ہی صحابہ کا تذکرہ آیا ہے، ویسے عمومی اعتبار سے بار بار اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ بھی اللہ کی رضا سے خوش ہے۔ لیکن جن خاص صحابہ کا ذکر آیا ہے نام کے ساتھ تو صرف زید کا نام آیا ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ کے الفاظ میں۔ اسی طرح پر یہاں پر ان تینوں کا ذکر آیا ہے، نام نہیں ذکر کیا گیا، لیکن فرمایا وہ تین لوگوں کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، میں در حقیقت یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ایمان کا یہ حال ہے کہ ہم نے ایمان پر اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مشقت نہیں کی، قربانی نہیں دی، جدوجہد نہیں کی۔ ہم نے لوگوں کی گالیاں بہت کم سنی، جن لوگوں نے سنا ہوگا ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ویسے عام لوگوں کو تو لوگوں کی گالیاں سننے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ ہم نے پتھر نہیں کھائے، ہماری پیٹھ پر اوجھی نہیں رکھی گئی، ہمیں برے برے القاب سے نہیں بولا گیا، نہیں خطاب کیا گیا، تو ہمیں ایمان کی اس عظیم دولت کی قدر ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے حالات بھی بنائے ہیں کہ اب ہمیں بھی آزمائش کا ایک طرح سے سامنا کرنے کی نوبت آنے کا امکان ہے۔ مسلمانوں، یہ طے کر لو کہ اگر کسی بھی طرح کی آزمائش آئے گی تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔
آزمائش کا سیلاب آئے گا اور ساحل سے ٹکرا کر واپس چلا جائے گا، لیکن ہمارے ایمان کا ساحل ڈگمگا نہیں جائے گا. یہ ہمیں طے کرنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں، خصوصاً اس ملک میں، ہمارے اس بڑے اور عظیم ملک میں دشمنان اسلام نے، اسلام فوبس نے مسلمانوں پر زندگی تنگ کرنے کی گویا کہ ٹھان لی ہے. لیکن مسلمان بھی یہ ٹھان لیے ہیں اور مضبوط جمے ہوئے ہیں کہ تم جتنا ہمیں ستاؤ گے اتنا ہی ہم ایمان میں مضبوط ہوں گے. جیسا کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ سیلاب کی تیز دھن طغیانی اور جوش ساحل کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا. ہمارا ایمان بھی مضبوط ساحل ہے کہ تمہاری یہ جو آزمائشیں ہیں، تمہاری یہ جو فکریں ہیں، تمہاری یہ اسلام دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے. ایمان سے، اسلام سے، شریعت سے، اور شریعت کے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے حکم سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے اخلاق سے، کردار سے اور اپنے انداز سے، رہن سہن سے اس کا پورا ثبوت پیش کریں. بادیے تند مخالف سے نہ گھبرا تو اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. عقاب جو پرندہ ہوتا ہے نا، اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب مخالف ہوائیں چلتی ہیں تو وہ اور اونچا چلا جاتا ہے. تو یہ سمجھ لیں ہم لوگ کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ جو سوشل میڈیا پر اسلام اور مسلمانوں کی شان میں گستاخیاں ہیں، اور یہ جو دھمکیاں ہیں، یہ جو مسلمان خواتین کو برگلانے اور بہلانے کی فکریں اور کوششیں ہیں، یہ مخالف ہوائیں ہیں. ان ہواؤں سے ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوگا، اور اونچا ہوگا، اور مضبوط ہوگا، اور ہم اپنے قدم جمائیں گے، ٹھہریں گے. ہم کو یہ اپنے عمل سے، اپنے اخلاق و کردار سے اس کا ثبوت پیش کرنا ضروری. تو در حقیقت ایمان بہت بڑی دولت ہے، اس کی ہم قدر کریں. اور آج کل ایک موضوع سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے. آپ نے بھی بارہا واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، فیس بک وغیرہ پر ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے. وہ جنگ یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو برگلایا جائے، پھنسایا جائے، اور انہیں اسلام سے گمراہ کر کے اپنی جال میں کھینچ کر انہیں دنیا اور آخرت میں برباد کیا جائے. یہ انہوں نے ایک نیا محاذ مسلمانوں نے ہند کے خلاف کھول دیا. لیکن وہ بدنصیب اور بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ اس محاذ میں مسلمان ناکام ہو جائیں گے، ہزیمت کا شکار ہو جائیں گے، جنگ ہار جائیں گے. میں ان بھائیوں سے، ہم سے دشمنی کرنے والے ایسے دوستوں سے ہمدردی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے اس طرح کا سوچ لیا ہے تو یہ تمہاری خام خیالی. اسلام نہ کبھی کمزور ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا. اسلام تو دنیا کے اندر امن و امان پھیلانے آیا ہے، تمہیں دنیا کے اندر امن کا پیغام دینے آیا ہے کہ دنیا میں بھی تم امن میں رہو اور آخرت میں بھی تم جنت میں چلے جاؤ، ہمارے ساتھ چلو. یہ پیغام سنانے کے لیے اسلام آیا ہے. تمہاری ان کوششوں سے اسلام اور مسلمان انشاءاللہ کمزور نہیں ہوں. چاہے تم جتنی بھی کوشش کر لیں، چاہے تم جتنا داؤ پیچ استعمال کر لیں، کبھی اسلام کا شیرازہ بکھیر نہیں سکتے، کبھی مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتے. تمہارے باپ دادا بہت سارے آ چکے ہیں. چنگیز خان نے اسلام کا کچھ نہیں بگاڑا، ہلاکو نے کچھ نہیں بگاڑا، تاتاریوں نے کچھ نہیں بگاڑا، مکے کے ان مشرکین نے کچھ نہیں بگاڑا. تو تم کیا بگاڑ سکو گے؟ کہنے والا ایک بدنصیب یہاں تک کہہ رہا ہے کہ 2050 تک اس ملک سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے. تمہارا دادا اگر فرعون بھی پیدا ہوگا تو خاتمہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. تو یہ تو ان کی ہے سازش ہے، یہ تو ان کی یہ فکر اور کوشش ہے. اور ان کوششوں کے لیے میں نے جو ہتھیار بنایا ہے وہ ہے ہم مسلمانوں کی معصوم بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں. ان بچیوں کو انہوں نے
آلیکار بنا کر اور ان کو جو ہے ہتھیار بنا کر مسلمانوں نے ہند کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، فکر اور کوششیں کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اس کی زد میں آ کر بعض ہمارے علماء نے بھی ایسے بیانات دے دیے ہیں جو حقیقت پر مبنی قطعا نہیں ہے۔ ایک عالم دین نے یہاں تک کہہ دیا کہ 50 لاکھ مسلمان بچیاں یا 40 لاکھ مسلمان بچیاں نعوذ باللہ مرتد ہو چکی ہیں۔ تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ بالکل غلط ہے، کسی نے ایسی ہوا اڑا دی اور اسی کو لے کر سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے پر خبریں بھیجی چلی جا رہی ہیں اور لوگ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے کئی ویڈیوز اسی کلپ کو کاٹ کر بنا رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بارہا آپ سے بات کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ کسی خبر کو سنے بغیر تحقیق کے دوسرے تک پہنچا دے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اس نے کوئی بات سنی، تحقیق نہیں کی، دوسرے تک پہنچا دی۔ اگر میں نے کوئی بات کہی آپ کو اچنبے کی لگی تو آپ کی ذمہ داری ہے تحقیق کرنا، تحقیق کے بغیر آپ نے دوسرے تک پہنچا دیا تو اس نے جھوٹ کہا تو آپ بھی جھوٹ میں برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اور یہ حدیث متواتر ہے۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ثبوت میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں، اتنی مضبوط حدیث ہے۔ تو کوئی بھی بات جب تک آپ تحقیق نہ کریں دوسرے تک نہ پھیلائیں، تو یہ اس بات کی جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ اتنی لاکھ بچیاں مرتد نہیں ہوئی ہیں، مرتد کا مطلب اسلام چھوڑنا۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ کافر اور مشرک لوگ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی اسلام دشمن طاقتیں، میں ہمارے غیر مسلم عام بھائیوں سے نہیں کہتا، لیکن جو اسلام دشمن ہیں، جو مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اس ملک سے بھگانا چاہتے ہیں، ہزاروں سال پرانی ناانصافی کا قانون یہاں پر لاگو کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے کمزور اور دلتوں کو اپنا پھر سے غلام بنانا چاہتے ہیں، اس ملک کا شیرازہ اور زیادہ بکھیرنا چاہتے ہیں، اور اس ملک میں میڈیا پر جو زبردستی ظلم و زیادتی ہے اس کو اور زیادہ ظلم کی چکی میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کل بھی خبر پڑھی ہوگی، میڈیا کی آزادی کے عنوان سے یہ ملک جو ہے 180 ملکوں میں اور نیچے پائیدان پر گر کر 161ویں جگہ پا چکا ہے، جبکہ یہاں پر میڈیا کی آزادی کا یہ مقام تھا کہ دنیا کے ٹاپ ملکوں میں شمار ہوتا تھا جہاں پر میڈیا کھلے عام جو ہے بات کر سکتا تھا، حکومت وقت کے جو ہے غلط فیصلوں پر نکیر کر سکتا تھا، ان پر تنبیہ کر سکتا تھا، انگلی رکھ سکتا تھا۔ لیکن آج پورے کا پورا میڈیا غلام بن گیا ہے، اور وہی غلامی کرتے کرتے 180 ملکوں کی فہرست میں ہمارا جو میڈیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اسے میڈیا کہنے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کا مقام 161ویں پائیدان پر نیچے۔ اس سے اونچے تو اور بڑے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہے، زیادتی ہے، فلاں ہے، چنا ہے، یہ سب میڈیا کا ہوا کھڑا کیا ہوا۔ تو بہرحال میں در حقیقت یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے موقع پر ہمیں کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو بھی بات سنے بس پھیلانا شروع کر دیے اور مسلمان اور زیادہ کمزور ہو گئے، اور زیادہ وسوسے میں پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ کتنے لاکھ بچیاں ہماری مرتد ہو گئی۔ اب کسی بدنصیب نے حساب کرتے ہوئے حساب کر لیا کہ ایک سال میں کتنے لاکھ، 40 لاکھ، اگلے سال 80 لاکھ، اس کے بعد کے سال بڑھتے بڑھتے جو ہے اس نے بول دیا کہ 2050 تک اسلام کا خاتمہ ہندوستان سے ختم۔ نعوذ باللہ، کیا ایسا ممکن ہے؟ جو جس کے منہ میں ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ یہ ناصر کھڑے ہو کر جو بھی بات کہہ رہا ہے بالکل دلیل کی روشنی میں کہہ رہا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ 8 لاکھ کی بات تو بہت زیادہ ہو گئی، 40 لاکھ کی بات بھی بہت زیادہ ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ صرف اگر 8 بچیاں بھی یا 8 مرد احباب بھی اسلام چھوڑ کر ارتداد کا راستہ اختیار کریں، صرف 8، تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آخر یہ نوبت آ کیوں رہی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام چھوڑ کر ارتداد کے راستے پر جا کر پڑنے کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو تلاش کریں اور اس کا علاج بھی ڈھونڈیں۔ میں آج خاص طور پر ہماری بیٹی اور بچیوں کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں اگرچہ کہ ایک آدھ جیسی، کسی شہر میں 2، کسی شہر میں 4، یہاں تک کہ ان کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں شاید پہنچتی ہوگی، آخر یہ نوبت کیوں آ رہی ہے، اس کا علاج، اس کا سبب کیا ہے اور اس سے کس طرح ہم بچ سکتے ہیں،
اور اس کا علاج کس طرح ممکن ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس میں مضبوط نہیں ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ہم نے ایمان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، کوئی مشقت برداشت نہیں کی۔ اگر ہم ایمان کے لیے قربانی دیتے، مشقت برداشت کرتے، تو کسی بھی موقع پر ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، ایمان سے کنارہ کش ہو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی ایمان لے آئے پھر اس کے بعد وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لے تو اس پر غضب ہے اللہ کا، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور دنیا اور آخرت میں رسوا ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا، یعنی یہ کہ اس پر قاتلوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور کفر کا جملہ کہنے پر مجبور کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی ہے۔ الا من اکرہ، کہ مگر وہ آدمی اگر زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے جس پر مجبور کیا گیا، یعنی اس کی جان لینے کی ایسی دھمکی دی گئی کہ اگر وہ کلمہ کفر نہ کہے یا کسی اور غیر اللہ کی جگہ نعرہ نہ لگائے تو اس کی جان لینے کی دھمکی دی گئی، تو وہ زبان سے کلمہ کفر اگر کہہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے، جبکہ شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اگر کوئی ایسی نوبت آئے پھر بھی اگر کوئی آدمی اس وقت بھی کلمہ کفر نہ کہے اور اسی حالت میں وہ اپنی جان اللہ کو سپرد کر دے تو وہ شہادت کا بہت ہی اونچا مرتبہ پائے گا۔ اور یہ بدنصیب بعض مرتبہ ایسے نہیں ہتھے مسلمانوں پر ہتھیار تان کر اس طرح پر جملے کہلواتے ہیں، اگر کسی بندے نے کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرمائے گا کیونکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ لیکن ہماری کچھ بیٹیاں کچھ بچیاں ایسی ہو کہ جو اسلام چھوڑ کر کفر کے راستے اختیار کریں تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلے وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اپنے بچیوں کے ایمان کی فکر نہیں کی ہے۔ اسی طرح بچوں کا بھی یہ حال ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر نہیں کی، اور خصوصاً بچیوں کے ایمان کی فکر نہیں کی گئی، اور انہوں نے سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر جو خبریں، جو ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں مردوں کو جو ہے پاور حاصل ہے، عورتیں کمزور ہیں، انہیں نیچے رکھ دیا گیا ہے، انہیں پردے کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا ہے، ان کے حقوق نہیں ہے، جو کچھ ہے مرد ہے، عورتوں کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ تو ان کے ذہنوں میں ایک طرح کی احساس کمتری آ گئی ہے، یعنی ہماری بچیاں سمجھ رہی ہیں کہ ہم مسلمان رہ کر فائدہ کیا ہے، اسلام میں تو کوئی مقام نہیں، ہم گھر میں رہ تک باپ کے تابع، شادی ہو جائے گی تو شوہر کے تابع ہو جائیں گی یا بھائی کے تابع رہیں گی، اور جو ہے شوہر بھی اگر مر جائے بیٹا رہے تو بیٹا ہم پر حکومت کرے گا، تو ہم ہمیشہ جو ہے کمزور ہی رہیں گی۔ یہ ان کے ذہنوں میں غلط چیز بٹھا دی گئی۔ میں ان بچیوں سے، ان بیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم نے یہ جو کچھ سنا ہے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اس سے پہلے اسلام میں عورتوں کے حقوق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں باتیں رکھی گئی، اس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے حق دیا ہے تو وہ اسلام نے دیا ہے۔ اس سے پہلے عورتوں کو حق نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، ظلم و ستم اتنا زیادہ تھا کہ بیان کرنا شروع کر دیا جائے تو صرف 1 گھنٹہ اس پر لگے گا۔ کسی بھی مذہب میں عورتوں کو کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں دی گئی تھی۔ اسلام نے عورتوں کو تعلیم کا حق دیا ہے۔ سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، پوری امت ان کو ماں کہہ کر خطاب کرتی ہے، اس سے بڑا اور کیا مقام چاہیے؟ عورت نبی کی ماں ہے، نبی کی بیٹی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی تربیت کر کے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ عورتوں کا اور بیٹیوں کا کس طرح حق ادا کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ اور کیا حق چاہیے؟ تو میری بیٹیوں، آپ نے جو کچھ سنا ہے یہ صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کو اپنے ذہنوں سے نکال کر پھینک دیں۔ اس میں ہماری بھی کمزوری ہے، ہم نے عورتوں کی یا بچیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں دی۔ جہاں تعلیم کی بات آتی ہے تو بہت سارے سرپرست کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، ہم نے تو بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دی، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا ہے۔ کون سے اسکول میں میرے بھائی؟ مخلوط تعلیمی اداروں میں پڑھائے ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم میں بچیوں کو لے جا کر جاب دیا گیا ہے، اور وہاں پر یہ حال ہے کہ بچیاں جلدی سے دوسروں سے متاثر ہو جاتی ہیں، مانوس ہو جاتی ہیں۔ ان کے اندر یہ کمزوری فطرتاً موجود ہے۔ ان کے کسی کلاس فیلوں نے اچھے مارکس حاصل کیے اور وہ کسی اور طبقے کا ہے، کسی اور جو ہے ون کا یا کاسٹ کا ہے، اور اس نے جو ہے اچھے انداز میں اچھی طرح پر گفتگو کی تو فوراً سے متاثر ہو گئی
پھر اس نے اپنی جو ہے چال وہاں پر پھیلانی شروع کر دی اور اپنے بھگوا لو ٹریک میں انہیں جکڑنے لگا، اور یہ بیچاری سمجھ رہی تھی اس کو اپنا ہمدرد، اپنا جو مسیحا اور اپنے کو حقوق دلانے والا یہ سمجھ کر اس کے اس ٹریک میں وہ پھنس گئی، اور پھنسی تو ایسا پھنسی کہ پھر وہاں سے لا يموت فیہا ولا یحییٰ کا اس کا حال ہو گیا کہ نہ مر سکتی ہے نہ زندگی گزار سکتی ہے۔ اس طرح پر بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو ان لوگوں نے پھنسانے کی فکریں اور کوششیں کی۔ تو سبب تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے بچیوں کو، خاص طور پر ہماری بیٹیوں کو اسلام کے حقوق وغیرہ نہیں بتائے، اسی وجہ سے وہ لوگ اس معاملے میں کمزور پڑ گئی ہیں۔ اور تیسری بڑی وجہ ہے کہ مخلوط تعلیمی اداروں میں ان کو داخلہ دلانا۔ یاد رکھیے مسلمانوں، بچیوں کو آپ ان پڑھ رکھ سکتے ہیں لیکن ان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیے۔ مسلمان کی سب سے بڑی پریورٹی کون سی ہے؟ سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ وہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ کسی ایسے جگہ اگر آپ بھیجائیں جہاں پر اسے دنیاوی تعلیم تو ملتی ہے لیکن اس کے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، بہتر ہے آپ اس کو اپنے گھر بٹھا لیجیے۔ یہ تو بات میں جو کہہ رہا ہوں شاید کسی کو پسند نہیں آتی ہوگی، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ ہاں، بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں جہاں مخلوط نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں، مسلمان ادارے ہیں۔ الحمدللہ مسلمان اداروں میں آپ پڑھائیے۔ بڑے شہروں میں تو ایسے ادارے دستیاب ہیں، چھوٹے شہروں میں کچھ ایسی حالات ہیں، کچھ ایسی مشکلیں ہیں کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو مجبور ہے مخلوط تعلیمی اداروں میں تعلیم دلانے سے۔ ان سے بھی میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پر بھی، چاہے وہ غیر مسلم ادارہ کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر کوئی ایجوکیشن نہ ہو تو وہاں پر داخلہ دلائیں۔ کوئی ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہی ان سے جب روابط کرتے ہیں اور انہوں نے ٹریننگ حاصل کی، میں نے ایسے کئی ویڈیوز دیکھے ہیں اور اس کا فیکٹ چیک بھی کیا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں یہاں کی، اور جن کو یہاں کی ظالم حکومت سے پورا تعاون حاصل ہے، انہوں نے ایسی ٹریننگ حاصل کی ہے کہ بچیوں کو گھیرا جائے، پھنسایا جائے اور ان کو لا کر جو ہے جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیا جائے۔ یہ ان کی کوششیں اور فکریں ہیں، اور ان کو بڑے بڑے آفرز بھی دیے گئے، لالچیں دی جا رہی ہیں کہ تم بچیوں کو پھنسا کر لاؤ، ہماری طرف سے تمہارے لیے گھر فری، ہماری طرف سے تمہیں اتنا انعام، اس طرح کی لالچیں دی جا رہی ہیں۔ تو ان سے بچنے کی سب سے بڑی کوشش آگے ہم بیان کریں گے، لیکن مخلوط تعلیمی اداروں کے اندر اپنی بچیوں کا داخلہ دلانا بھی ایک بہت بڑی وجہ اور سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں گمراہی کا راستہ اختیار کر رہی ہیں۔ اس سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح بچ سکتے ہیں، مسلمان ادارے قائم کیے جائیں جیسا کہ الحمدللہ قائم ہو رہے ہیں، اور عام مسلمان ان اداروں میں تعلیم دلانا نہیں چاہتے، بولتے ہیں کہ وہاں پر تعلیم اچھی نہیں ہے۔ ارے آپ کو تعلیم اچھی کیوں ہوگی؟ آپ گھر بیٹھے بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو پورے کا پورا مٹیریل دستیاب ہے، اچھے ٹیوٹر سے آپ گھر بیٹھ کر آن لائن زوم اسٹائل پہ پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں اپنی بچیوں کو جو ہے کالج کی 8 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی زندگی میں بیچ کر وہاں سے جہنم کا راستہ آسان کر رہے ہیں؟ ان سے بچنے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ میں ایسے سرپرستوں کو، والدین کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بچیوں کو تعلیم کے نام پر ایسے جو ہے غلط اداروں میں بھیج کر ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ ایسی کئی بچیاں اپنے انٹرویو دی ہیں جنہوں نے یہ غلط راستہ اختیار کیا، بعد میں جا کر پھنس گئے، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، دوسری کوشش ہماری یہ ہونی، پہلی کوشش ان کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے بچپن ہی سے بچوں کو تعلیم و تربیت کی فکر دلائیں، خود فکر کریں اور ان کو اسلام کے حقوق بتائیں، خاص طور پر ہماری بیٹیوں کو ان کے حقوق بتائیں، اور انہیں تاکید کریں کہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہیں کہ اسلام ہی میں عافیت ہے، ایمان ہی میں عافیت ہے، اور ایمان کی ہم خود بھی قدر کریں اور ان کو بھی قدر کرنے کی فکر دلائیں، اور ہمیشہ یہ بتائیں کہ اگر تم کو اچھے حقوق ملنا ہو تو وہ صرف اسلام ہی سے وابستہ، اسلام ہی سے مل سکتے ہیں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں جو رئیس طبقات ہیں، جو مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے خوب نوازا ہے اور ان کے پاس بہت پیسہ روپیہ ہے اور وہ بزنس وغیرہ میں لگانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کالجز اور اسکول کے میدان میں قدم رکھیں، اور وہاں پر بھی پیسہ ملے گا، بزنس کے اندازی میں قدم رکھیں، اور جو ہے خصوصیت کے ساتھ ایسی عمارتیں بنائیں جن عمارتوں میں
بچیوں کے لیے ہاسٹل بنائیں. ایک تو مدارس ہیں، مدارس کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. اسی طرح پر کالجز کے ہاسٹل، ایسے ہاسٹل رہے کہ جہاں پر خالص بچیاں ہوں اور پورے کا پورا نظم خواتین کے ہاتھ میں ہو. ماشاءاللہ خواتین میں بہت ساری پڑھی لکھی اور سنجیدہ اور اسلام کی جو ہے نمائندہ خواتین موجود ہے. ویسی جو ہے ان کے لیے ہاسٹل وغیرہ بنا کر پورے کا پورا ان کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ لوگ محفوظ انداز میں رہ کر دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکیں، اچھے اچھے رینک بھی حاصل کر سکیں اور جو ہے خوب جو ہے کامیابی پا سکے اور اپنا ایمان بھی محفوظ رکھ سکے. ایسی کوششیں اور فکریں کرنی چاہیے. آپ اس ہاسٹل کی فیس رکھیے اور اچھی فیس چارج کیجیے. آپ کو ماں باپ دینے کے لیے تیار ہیں. اور سرپرستوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو پڑھائی حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے شہر کو بھیجا کر وہاں پر غیر محفوظ جگہوں پر، غیر محفوظ ہاسٹلوں میں، غیر محفوظ تعلیمی اداروں میں ہرگز نہ تعلیم دلائیں. کیونکہ ایسے ماں باپ نے اپنے جو احوال بتائے ہیں اللہ کی پناہ، آپ اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. ایسے ایسے حالات جو ہے ان کے سامنے آئے ہیں. تو ان تمام برائیوں سے اور ان تمام حالات سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کی قدر کریں، اپنے بچوں کی اور خاص طور پر اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کی پوری فکر کریں. اور جب کبھی ایسی جھوٹی خبریں ہمارے سامنے آ جائیں تو ان جھوٹی خبروں پر فوراً یقین نہ کریں، اس کی تحقیق کریں، فیکٹ چیک کریں. تب جا کر جو ہے اگر ہمیں یقین ہو اور ہم ضروری سمجھتے ہو تو اس کو دوسروں تک پھیلائیں. ایک غلطی ہم سے یہ بھی ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی جو برقع پہنی ہوئی ہے اور اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ گھوم رہی ہے تو ہم فوراً یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے. کوئی ضروری نہیں ہے برقع پہنی ہوئی ہر لڑکی مسلمان ہو. یہ مثال آپ نے سنی ہوگی، جو بھی کالا وہ میرا سالا. حقیقت ایسے کچھ نہیں ہے. آپ نے کسی کو بھی برقع پہن کر دیکھا تو آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ مسلمان ہے. کیونکہ بہت ساری غیر مسلم بچیاں ایسی جو ہے پکڑی بھی گئی ہیں. وہ سارے غیر مسلم بچیاں اپنی سرپرستوں سے، ماں باپ سے، اسی طرح محلے والوں سے بچنے کے لیے برقعے کے سہارے میں آ جاتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پھیلا دیتے ہیں. کوئی اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو آپ ویڈیو بنا کر پھیلانا، یہ غلطی کے پھیلانے کے اندر شریک ہے. اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، گناہ کو پھیلانا تو گناہ کے پھیلانے میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے. تو اس سے سخت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی مسلمان بھی اس طرح غلطی میں مبتلا ہو جائے تو آپ اس کا انٹرویو لے کر اس سے ہرگز نہیں پھیلائیں، کیونکہ گناہ کے پھیلانے میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے. ایک تو اس کی تضلیل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے گناہ اور پھیلتا ہے. اور دوسری جو بچیاں ہیں وہ بھی جو ہے جن کا ایمان کمزور ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہو سکتی ہیں. تو اگر ان چند گزارشات پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کسی بھی طرح کی جو آزمائش سامنے آنے والی ہے اس آزمائش سے ہم بچ سکیں گے، محفوظ رہ سکیں گے. آخری میری درخواست یہی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہمارے صالحات پر قائم رہیں، جمے رہیں، اپنے بچیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خوب توجہ دیں اور ان کے سوشل میڈیا وغیرہ کے اکاؤنٹس بھی دیکھتے رہیں، چیک کرتے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے کسی غفلت میں مبتلا ہو کر کسی غلط سازش کا حصہ نہ بن جائے، بعد میں ہم کو جو ہے پچھتانا نہ پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ پر جمے رہنے اور قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.